بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پائیڈ نے یہ جو اپنا مینیفیسٹو دیا ہے اس کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. ایک تو پولیٹیکل ریفارمز کے بارے میں ہے, ایک اکنامک اور سول سروس کی ریفارمز ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ سوشل سیکٹر کے بارے میں بھی بات کی ہے. سر یہ سوسائٹی کے بارے میں آپ نے بات کی, کوئی خاص وجہ ہے اس کی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بہت اچھی وجہ ہے جی, بہت اچھی وجہ ہے. یہ ہے آپ دیکھیے بلوچستان اس وقت گرم ہے, بالکل. آزاد کشمیر گرم ہے, گلگت گرم ہے. ہمارے ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ گرمائش ہے. شیعہ سنی بھی گرم ہے. ہم نے ایک عجیب قسم کا کام کیا, ہم نے سوسائٹی کو جوڑنے کی کوشش کی اسلام یا سیکٹیرین وجہ سے. ٹھیک ہے. ہم نے سوسائٹی کا جو نارمل گلو ہے اس کو بنایا نہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارا ایک نارمل گلو بھی ہوتا ہے. مہتاب صاحب آپ تو بچے ہیں, بٹ مجھے یاد ہے ایک محلہ ہوتا تھا, محلے میں بڑے ہوتے تھے اور ایک نظام ہوتا تھا وہاں, انفارمل, کوئی اس میں فارمیلٹی تھی, نظام ہوتا تھا. کوئی فلانا بیٹھا اس کو چاچا ہم کہتے تھے, اس کو کسی کو کہتے تھے, وہ ایک نظام چل رہا ہوتا تھا. ہم نے اس نظام کو توڑ دیا. کس طرح توڑا؟ ایک تو ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے جس میں محلہ کمپیکٹ ہوتا تھا, ہاؤسنگ سوسائٹی پھیلاؤ ڈالا ہوا ہے. تو آپ کو پتا پھیلاؤ پہ ہم بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں, اس شہروں پہ بھی بات کرتے ہیں ہم کہ آپ کو ایسے شہر بنانے چاہیے جہاں محلے ہوں, اور محلوں کے ساتھ پھر سوسائٹی پہ غور ہوتا ہے. اب برطانیہ امریکہ میں دیکھیں بہت جگہ جب کہ کرائم امریکہ میں بنا تھا انہوں نے کیسے صاف کیا. میڈین میں جب کرائم بڑھا تھا کیسے صاف کیا. انہوں نے کہا سوسائٹی بناؤ یار. سوسائٹی کیسے بنتی ہے کہ آپ لوگوں میں فار ایگزامپل یہ جو بیکٹوں میں کالے بچے ہوتے تھے ان کو انہوں نے گیمز پہ لگایا, باکسنگ, باسکٹ بال, یہ وہ, پھر میوزک یہ وہ, ان کی انوویشن آئی. ایک جو ینگ بچہ ہوتا ہے, آپ یاد کریں جب آپ 18-19 سال میں تھے, آپ کی کیا انرجی تھی, بندہ فولاد کا بنا ہوتا ہے, بندہ چاہتا ہے میں یہ کر لوں, وہ کر لوں, ٹھیک ہے نا. اب اس بندے کو اگر آپ موقع نہیں دے رہے کچھ کرنے کا تو کیا کرے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کو ختم کر دیا. تو ہمیں بچوں سے لے کے اوپر تک سوسائٹی بنانی ہے. پیمپرڈ بچے لگتے ہیں سر. بالکل پیمپرڈ بچے, بڈھے بھی پیمپرڈ ہیں. آپ جائیں چین جائیں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ بڈھے جو ہے وہ پارک سے نکل آتے ہیں, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, وہاں بیٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, یوگا کر رہے ہوتے ہیں. سر ایک بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی, ٹرسٹ نہیں ہے سوسائٹی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے یہاں جی دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو ٹرسٹ بھی نہیں ہے, دوسری کمیونٹی فیلنگ ہے, دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو ایک ہم نے ویبینار کیا تھا ایک عورت کے ساتھ, بڑی فیمس ہے وہ, ڈیڈرے مکلاس کی میری استاد بھی تھی, اس نے کتاب لکھی بورژوا ویلیوز. اب میں آپ کو بہت ساری کوٹیں بتا سکتا کورسز. دیکھیے ویلیو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. گورے نے ہمیں کنکر کیا اپنے ویلیو سسٹم سے. گورے نے جو کنکر کیا وہ اپنے ڈسپلن سے کیا, اور اس کا ایک طریقہ نیگوشیشن کا تھا. اس نے جو آکسفورڈ کے میں ایک بات سیکھی اس سے ہمیں کنکر کیا. تو گورے نے بڑی مزدار طریقے سے آ کے کی, اور گورا اصول کا بڑا پکا, رولز کا بڑا پکا. آپ کو پتہ ہے وہ شام کو کھانے پہ بھی ڈنر جیکٹ پہن کے آتے تھے, ٹھیک ہے. وہ چیزوں نے ان کو بہت بنایا. آپ جو مرضی اس پہ بہت کی چیزیں. آئی تھنک ہمیں اپنی سوسائٹی پہ ہم نے کام نہیں کیا, بلکہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں الٹا کر دیا. ہم نے بجائے کلچر بنانے کے, ہم نے اس کو کلچر کو نیچے لے کے گئے. جو ایک زمانے میں میرے باپ کے زمانے میں گالی دینا برا لگتا تھا, اب گالی دینا بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. کزن میرجز کے بارے میں کیا بات ہے؟ کزن میرجز میں یہ ہے جی کہ ہماری بیشتر میرجز جو ہے کزنس میں ہے, بیکاز ہم کزن سے بات ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ میں دوسری جگہ, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انٹر ایتھنک میرج, بلوچی, سندھی, پنجابی, یہ میرجز تو بہت ہی کم ہے. ہم نے سروے کیا 3% ہے. کزن میرج 60% ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو آپ کی سوسائٹی میں جو موٹی موٹی باتیں میں اگر کروں, ہم نے دیکھا ہے یوتھ ان امپلائمنٹ, خاص طور پہ گریجویٹ ان امپلائمنٹ 50%, پی ایچ ڈی ان امپلائمنٹ 34%, ٹھیک ہے جی. پھر پی بی ایس کہتے ہیں 67% ہے سر ٹوٹل. وہ تو ٹوٹل کی بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ یہ دیکھیں ایسے ٹوٹل کتنی ہے؟ ٹوٹل یہ 7-8%. دیکھیں یہ 7% جیسے وہ ریکارڈ کرتے ہیں نا, ان کا ریکارڈنگ کا میتھڈ ہے, وہ چھوڑ دیں, اس کا ریکارڈنگ کا میتھڈ بہت کمزور ہے. اگر وہ پوچھتے ہیں ایک دفعہ کہ آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں کتنے عرصے سے, میرا وہ کوئی نہیں بات. تو اب مسئلہ یہ ایک اور چیز آپ دیکھیں, ہمارے بچے کیا ہے, 86% نے لائبریری نہیں دیکھی, ہے ہی نہیں سر, دیکھیں گا دیکھی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے بتائیں 65% بچوں نے پراپر پلے گراؤنڈ نہیں دیکھا. لڑکیوں نے تو دیکھا ہی نہیں, لڑکیوں کو تو جانا ہی نہیں سر, ملتا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بتائیے پھر اگلی نسل آپ کیا پیدا کر رہے ہیں؟ سر لائبریری جو ہے پرائم منسٹر اس کے پیچھے ہے بالکل ادھر اسلام آباد میں تو کہتا ہوں سر محلوں میں ہونی چاہیے,
وائی شوڈ اٹ بی ان دا پرائیویٹ؟ محلوں میں ہونی چاہیے، چھوٹی بڑی لائبریری ہونی چاہیے. اور بچے جو گھر آج کل ماں باپ پہ پریشر ہے وہ کام کرتے ہیں تو بچے لائبریری میں جا کے کام کریں ضرور گھر میں. دوسری چیز ایک اور بھی چیز غور کریے مہتاب صاحب، جو ہم نے اسٹیٹسٹکلی دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس انڈیپینڈنٹ کمرے نہیں ہیں. جو غریب لوگ ہیں نا وہ تو 3 بچے ایک کمرے میں سوتے ہیں. واو. تو دیکھیں نا بات سنیں، وہ کہاں سے کمرے، وہ بیٹھ کے کہاں پڑھیں گے؟ ان کے پاس رائٹنگ ٹیبل وغیرہ اچھی، تو لائبریری تو بہت ضروری چیز ہے. وہ رائٹنگ ٹیبل وغیرہ وہاں ملیں گے. ورنہ تو ہماری فیملی میں بڑی سٹوریز ہیں، آپ کے بھی ہوں گی، کہ لیمپ کے نیچے پڑھتے رہے. میرا باپ تو وہاں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں ختم ہونی پڑیں گی. یو ہیو ٹو الاؤ پیپل دیس تھنگ. تو یہ سوشل انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی گیمز کھیلتے ہیں، جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، نپولین کو جب ویلنگٹن نے ہرایا بیٹل آف واٹرلو میں، تو اس نے کہا تھا کہ دا بیٹل آف واٹرلو واز ون آن دا پلینگ فیلڈ آف ایٹون. اور گورے کی بڑی اچھی بات تھی کہ اس نے گیم جو کرکٹ شرکٹ ہے دیکھنے میں تو وہ لگتی ہیں گیمز ہیں، بٹ یہ آپ کو کولیبریشن اور ایک ڈرل کرا دیتی ہے ڈسپلن کی. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ ڈرل اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کی سوسائٹی کیا بنے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے سر، کمیونٹی سینٹرز، گراؤنڈس، بالکل. اور اس کے علاوہ کوئی اور لائبریریز اینڈ نو گراؤنڈ، سوری ایک اور چیز ہے، پلے گراؤنڈس پراپر، ناٹ یہ کہ جناب ایک ایویں پارک. فار ایگزامپل ایک بتائیں، باسکٹ بال کورٹ کتنی مہنگی چیز ہے؟ باسکٹ بال کورٹ جس کمرے جتنی چیز ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. سر. پھر بتائیں والی بال کورٹ کتنا بڑا ہے؟ ایک ڈرائنگ روم کے برابر ہے. بالکل. ٹھیک ہے. پھر آپ بتائیں آج کل نئی چیزیں آ گئی، پیڈل جو نئی آئی ہے، فٹ بال چھوٹا اندر جو کھیلتے ہیں، نہیں ٹینس، اور فٹ بال فٹ سال آ گیا. یار وہ کتنی بڑی چیزیں ہیں. یہ چیزیں ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہر محلے میں؟ فلائی اوورز بنانے پہ اور سڑکیں فلائی اوورز پہ بس پیسے لگتے، یہ کیوں نہیں بن سکتی؟ پھر ایک اور چیز دیکھیں آپ کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے کوئی اتنی چھوٹی سی چیز کمیونٹی سینٹر چلانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں. ہم کمیونٹی سینٹر بنا دیں گے، اس کو گندا مندہ خراب ہو دیں گے، ٹوائلٹ نہیں اس کے صاف ہوں گے وغیرہ. وائی کانٹ وی مینٹین اے کمیونٹی سینٹر؟ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات سر، جو شہروں کے اندر بہت پریشر ہے، رینٹس بہت زیادہ ہے. آپ ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں، بلڈنگ ریگولیشنز کی، یہ اگر بنے اسکائی اسکریپرز، لوگ ہوں، کوئی اک مٹکا ہو، کوئی کلچرل ڈائیورسٹی ہو، یہ بھی نہیں ہونے دیتے. مہتاب صاحب اس پہ تو بڑی تحقیق ہے. گلیزر ایک بندہ جس کو شاید اگلے سال نوبیل مل جائے، بڑا اچھا، اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت بندوں نے، جین جیکبز پرانی تھی، بہت بندوں نے کتابیں لکھی ہوئی، بڑی ریسیڈ. اور امریکہ میں یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی تحقیق کر کے بتایا ہوا ہے کہ جو شہر جہاں لوگ کٹھے رہتے ہیں، جہاں آپ کہتے ہیں نا مل جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، آنکھ میں ٹکا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جہاں کافی سینٹرز ہوتے ہیں، جہاں لوگ باہر نکل کے باتیں. آپ نے دیکھا آج کل جو نئی چیز نکلی ہے شیئرڈ ورک اسپیس، جی اسی سے نکلی ہے نا. وہ کہتے ہیں یار کہ گھر بیٹھ کے کام نہیں کرو، کام کٹھے مل کے کرو، کیونکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. بالکل. کام آئیڈیاز بھی وہ کہتے ہیں. جو ایک بندہ ہے بڑا مزدار، اس نے ریڈلی اسکاٹ کیا کہ اس نے کتاب لکھی ہے، کہتا ہے آئیڈیاز ہیو سیکس. سوچے، آئیڈیاز ہیو سیکس، کہ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے. بالکل. تو آئیڈیاز ہیو سیکس ٹو، بٹ اف یو ڈونٹ لیٹ آئیڈیاز ہیو سیکس دین یو ول ناٹ ہیو گڈ آئیڈیاز. دیٹس وائی وی آر بیرن. ایگزیکٹلی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر جہاں ڈینسٹی یہ ہو، ہائی رائز ہو، مکس یوز ہو، واکیبلٹی ہو، یہ 3-4 چیزیں. بائسیکل چلائے، گاڑی اب ہر شہر سے نکل رہی ہے. اسٹاک ہوم سے نکل گئی ہے، لنڈن سے نکل گئی ہے، پیرس سے نکل گئی ہے. پیرس میں بات کریں 15 منٹ سٹی، کہ 15 سے زیادہ کمیوٹ نہ کرنا پڑے. اور وہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ پیدل اور بائسیکل پہ چلیں، ای اسکوٹر آ گئے، ای بائکس آ گئے، وہ چلائیں. گاڑی کی ایج چلی گئی ہے، ہم گاڑیوں کے لیے شہر بنا رہے ہیں. اور یہ فلائی اوور ایک محلے کو کاٹ دیتا ہے. فلائی اوور محلے کا دشمن ہے. اگر آپ اور آپ کا بھائی ایک ادھر رہ رہے تھے، بیچ میں سے فلائی اوور چلا گیا، تو آپ اپنے بھائی کے گھر گاڑی پہ جائیں گے. آپ بالکل. تو آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا. پہلے آپ جاتے تھے، کھانا پکا کے لے جاتے تھے پیدل اور جا کے کھا لیتے تھے، اب نہیں ہو سکتا. اسی طرح سگنل فری کوریڈورز وغیرہ یہ ٹوٹ جاتی ہے. تو شہروں میں یہ چیزیں اب ٹوٹ رہی ہیں. پیرس میں انہوں نے ہائی وے توڑ دیا، سویڈن میں، ٹورنٹو میں ہائی وے توڑ دیا، اور کہتے ہیں یہ کریں. ایک بندہ ہے جیف اسپیک، جو امریکہ میں، اس کی کنسلٹنگ ساری اس چیز پہ ہے کہ وہ جناب صاحب امریکہ میں جو بڑی بڑی گاڑی کی لینس تھی ان کو توڑ کے وہاں دکانیں بنا رہا ہے. اور دکانوں نے نوٹس کیا جب آپ یہ بڑی لینس توڑ دیں، دکانوں کا ریونیو بڑھ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ایکسیسیبل ہو جاتی ہے. ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں. اب میں جاتا ہوں بلو ایریا میں ادھر گاڑی کھڑتا ہوں، ادھر کھڑی کرتا ہوں، تیسری گاڑی پہ تھک جاتا ہوں. اگر میں گزر رہا ہوں ونڈوز کے پاس سے تو میں کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ لے لیتا ہوں. سر سینٹورس تو بن گیا ہے اسلام آباد. سینٹورس بہت اچھی چیز ہے، میں تو سینٹورس کا بڑا فین ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سینٹورس بڑی اچھی. اچھا سر، آخری سینٹورس کی ایک چھوٹی سی آپ کو بڑی مزدار بات بتاؤں پلیز. سینٹورس میں برابری ہے، ایکوالٹی ہے. سینٹورس میں جب میں کھانا کھا رہا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرائیور کا بچہ بھی کھا رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں ہے جب میں جاؤں اسلام آباد کلب میں یا کوئی بڑی
ایکسپینسو سرینا اور میریٹ میں یہ نہیں ہوتا. اچھا سر، ایک آخری بات، آپ نے میڈیا کے بارے میں بھی بات، ہاں بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ میں خود میرا شعبہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے جی، اس وقت میڈیا حکومت کا ہے یا سیٹھوں کا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت حکومت پیسے خرچتی ہے. آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ اگر حکومت پیسے بند کر دے تو میڈیا آدھا بیٹھ جائے یہ گا. تو بند ہو جائے گا. اگر بند ہو جائے تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز، سیٹ جو ہے، سیٹ میڈیا کیوں بنا رہا ہے؟ وہ تو بلیک میل کے لیے بنا رہا ہے. اس کی بزنس سارے کچھ اور ہے. پراپرٹی ٹائکونز آ رہے ہیں. ہاں، وہ بزنس بنا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے میڈیا. تو یار یہ تو کام غلط ہے. تو کوائٹ فرینکلی وی نیڈ ٹو میک شیور، ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے تو گورنمنٹ ختم کریں، یہ انفارمیشن منسٹری ختم کریں. جو بڑی دیر سے بے نظیر کا تھا یار، یہ چیز بے نظیر نے کہا تھا انفارمیشن، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا تھا، اب اس کو ختم کریں. دوسری چیز، یہ میڈیا کو پیسہ دینا بند کریں. اسٹیٹ کی ویب سائٹ ہو، ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے ویب سائٹ پہ کر لو بھائی، ضرورت کوئی نہیں آپ لوگ اشتہار دینے کی. تیسری چیز یہ ہے کہ جی آپ ان کا بزنس پلان ہونا چاہیے. یہ جو ہے سیٹوں سے سپریشن ہونی چاہیے. ایوری میڈیا کمپنی شوڈ. اگر سر گورنمنٹ کا کوئی اس کے اندر نہ ہو اور یہ انفلوئنس کو بھی یہ ختم کر دیں، تو پھر کوئی چلانا چاہتا ہے تو اپنے طور پہ وائبل کر کے چلا لیں. چلائے اور ساتھ اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹ کریں. آپ کے میرے جیسے بندے کیوں نہیں اون کر سکتے؟ ہمارے ریٹائرمنٹ فنڈ کیوں نہیں یہاں سے آ سکتے؟ میوچل فنڈس کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں ایک اور چیز ہم بولتے ہیں، کیپٹلزم میں ایک بہت بڑی چیز ہے اسٹاک مارکیٹ. ہم اس کو چلنے کیوں نہیں دیتے؟ چلنے کیوں نہیں دیتے؟ میں تو کہتا ہوں پرائیویٹائزیشن جو ہے ہونی نہیں چاہیے اسٹاک مارکیٹ کے بغیر. سب وہاں ہو. یہ کیا رات کے اندھیرے میں جا کے سیٹ کو بیچتی؟ ٹھیک ہے، یہ تو غلط بات ہے نا. اسٹاک مارکیٹ میں لے کے آئیں تاکہ آپ میں آپ کو بات بتاؤں جاتے جاتے، واسلاو کلاؤس جس نے چیکوسلواکی کی پرائیویٹائزیشن کی تھی، میں اس وقت IMF تھا، اس سے میری 1-on-1 میٹنگ تھی اور میں اس سے سوال پوچھنے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا یہی سوال کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تم سیٹھوں کو بیچو. اس نے مجھے ہنس کے کہا میں اس چیز کو کل نکالنا چاہتا ہوں، تمہیں چاہیے تم لے لو، میں تم مفت دے دیتا ہوں. اس کی بات بالکل صحیح تھی. اس نے کہا دیکھو اس کو ہم نے نکالنا ہے اور مارکیٹ بنانی ہے. ہم نے صرف پیسے نہیں بنانے، مارکیٹ بنانی ہے. اصل چیز مارکیٹ بنانی ہے. پیسے بنانے تو کہتا کیا فائدہ؟ سیٹ پیسے دے دے گا تو منوپلی اگر ٹرانسفر ہو گئی فرام دا اسٹیٹ ٹو دا سیٹ، سوسائٹی از ورس آف. یو ناٹ ٹرانسفرنگ اے منوپلی. منوپلی سیٹ کے ہاتھ میں چلے گی، وہ تو آپ کو مارے گا، اسٹیٹ تو پھر بھی کچھ کر دے گا. بالکل. تو آئی تھنک یہ باتیں بڑی سوچنے والی ہے. آپ یہ ایسے نہیں سمجھتے سر، ٹیکنالوجی ایک ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں شاید ہمارے میڈیا کے اندر بھی کچھ بہتری آ جائے. دیکھیں کل تک ہم ان کے مرہون منت تھے کہ بیٹھ کے اس طرح بات کرتے، اب بڑی آسانی سے میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں. نہیں جی، ٹیکنالوجی از اے ویری بگ ہیلپ. ٹیکنالوجی از اے ہیوج ہیلپ. ٹیکنالوجی از چینجنگ اے لاٹ آف تھنگس. ٹیکنالوجی نے ہمیں کنیکٹ بھی بہتر کر دیا. آپ کو یاد ہے فیمس اسٹوری کہ سال موبائل فون نہیں ملتا تھا. جی، اب فون 2 منٹ میں مل جاتا ہے. تو بہت ساری چینجز آ گئی ٹیکنالوجی سے. پر پرابلم یہ ہے کہ حکومت بیچ میں پنگا ڈالتی رہتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیں گے. جی، اب یہ دیکھیں نا آپ، انٹرنیٹ بند کرنا ہم نے حساب لگایا نا کہ 0.5% GDP نقصان ہو جاتا ہے. اب انٹرنیٹ کیوں بند کرتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، آج کل تو سیاسی وجوہات کی وجہ سے بند کر تو رہے ہیں. یار یہ غلط بات ہے نا. ہے تو غلط. ان کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں بات سنیں، اس وقت اب اسلام آباد میں، جو آپ کے دوست ہیں وہی بند کرواتے ہیں. آئی ایگری. اسلام آباد میں اب اس وقت پھرے مہتاب صاحب، تو میں دیکھتا ہوں ہر تیسری موٹر بائک کو فوڈ پینڈا کی ہے. سر یہ بھی ہے، دیکھیں نا مجھے ایک کیا پرابلم ہے. انہوں نے کیا کمال کر دی؟ کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ ملی ہے فوڈ پینڈا سے؟ لو کوالٹی جابز ہیں سر. چاہے ہے بٹ مل تو گئی نا. مل گئی ہے. تو مل تو گئی نا. آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں فوڈ پینڈا بہتر ہے یا کسی کے گھر میں نوکر جیسے وہ لڑکی؟ نہیں، فوڈ پینڈا بہتر ہے. بہتر ہے نا. تو ٹھیک ہے، تو فوڈ پینڈا کر رہا ہے، کرنے دو اس کو بیچارے کو. آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، اس کی بزنس تو گئی نا بیچارے کی، وہ تو گیا نا. بالکل. تو یہ بھی تو سوچے نا کہ اس کا ایک آبویس سائڈ ہے کہ فوڈ پینڈا اتنے بندے دراز شراز، اب تو اتنے بندے امپلائڈ ہیں، آپ نے ان کی روزی مار دی ایک دن کی. سر دیکھیں کون سی چیز ہے جس میں نہیں گھسے ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں. بلڈنگز ہیں تو ایک حد سے زیادہ بلڈنگ اوپر نہیں کر سکتے، وہ پتہ نہیں. یہ تو بیوروکریسی ہے. نہیں سر، میں یہ جو ہے نا اپنی سیکیورٹی اسٹیٹ، اس کا بھی مسئلہ ہے. نہیں یہ بیوروکریسی. سر میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ اونچی بلڈنگ ہوگی تو اس میں کون سا سیکیورٹی رسک ہے؟ اونچی بلڈنگ میں کوئی نہیں اونچی سیکورٹی رسک. یہ میں نے جب پلاننگ کمیشن میں تھا، ایئر فورس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی. اس پہ ڈرونز نہیں بننے دے رہے، ڈرونز پالیسی نہیں آ رہی. اس پہ بڑے کلیئر رولز ہیں IATA کے کہ جی آپ ایک کون بن جاتا ہے، اس کے اندر بس آئیں گی چیزیں. وہ بڑا سمپل ہے. ڈرونز بھی بڑا سمپل ہے یار. 3D پرنٹنگ ایک اور پرابلم ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ صلح کرنی پڑے گی. ہم ٹیکنالوجی دشمن ہیں. فیتے والی فائلیں بھی ختم کرنی پڑیں گی. سب کچھ ٹیکنالوجی پہ ویب سائٹ پہ آنا چاہیے. مجھے سرکاری دفتروں میں جانا ہی چاہیے. میں 30 سال امریکہ رہا ہوں، 5 سال ولایت رہا ہوں اور کئی ملکوں میں رہا ہوں. قسم خدا کی سرکاری دفتر نہیں دیکھا. اور یہاں پہ
یہاں پہ تو ہر روز. سر اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. میں نے تو بڑا انجوائے کیا, Thank you. آپ سے ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ڈاکٹر صاحب کے جو خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے, جینٹلی بتائیے گا, یہ آپ سے گزارش ہے. کمنٹس کیجئے. کوئی اور جینٹلی ضرورت نہیں, کوئی کرو ضرورت جی, کوئی گل نہیں. نہیں, میں گزارش کروں گا, آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں سر. ہم بات تو کریں نا جی, ایک دوسرے سے ہم بات ہی نہیں کرتے جی انفارچونیٹلی. بالکل, یہ گزارش ہے کہ بات ضرور کیجئے تاکہ آپ پہچانے جا سکیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے, کمنٹس دینے ہیں, لائکس کرنے ہیں اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. تو اجازت دیجیے, بتا اللہ دیجیے, اب حافظ. بات کریں گے تو بات بنے گی. بالکل ٹھیک ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.